حدیث پاک میں آتا ہے، فضائل اعمال میں حدیث موجود ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ لوگوں نے اعمال کیے، میں نے ان کو بد اعمالیوں پہ لگایا، میں خوش تھا کہ اب ان کا کام خراب ہو جائے گا، لیکن انہوں نے توبہ اور استغفار سے پھر میری کمر توڑ دی۔ اب میں نے سوچا کہ کوئی نورانی جال پھینکوں ان پہ، کوئی نوری جال ہو، نورانی جال ہو۔ پھر میں نے ان کو خواہشات نفس پہ لگا دیا، پھر میں نے ان کو بدعات پہ لگا دیا۔ انسان نے جب اپنی خواہشات نفس یا نفسانی خواہشات یا بدعات و رسومات کو اختیار کیا تو پھر مجھے سکون ہو گیا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ پھر میں اس لیے پرسکون ہو گیا کہ اب لوگ دین سے ہٹ کے تو چلیں گے، لیکن اب ان کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ یار توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے بخشش چاہیں، معافی مانگیں کہ ہم برے کام کر رہے ہیں۔ اب وہ سمجھیں گے تو اچھا، لیکن حقیقت میں وہ ہوگا برا۔ تو شیطان کی پوری مشینری اور کوشش اور طاقت یہی تھی کہ انسان کو سنت اعمال سے ہٹا کے اپنی ترتیبات پہ لگا دیا جائے، اور ہم نے کوشش پوری کرنی ہے کہ شیطان کا راستہ روکنا ہے۔ دیکھیں ہماری لڑائی نفس اور شیطان سے ہے، تو شیطان کی پوری کوشش ہے کہ امت کو سنت اعمال سے بھٹکا کے مختلف راستوں پہ ڈالا جائے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم شیطان کے افکار کا راستہ روکیں اور امت کے ایمان اور عمل کا تحفظ کریں، اور ہم شیطانی افکار اثرات کو امت میں پھیلنے نہ دیں۔ چونکہ آپ حضرات علماء ہیں اور دین کے ورثاء ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تحفظ فرمائیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی امت کے اندر چلنے دیں۔ سنت سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ غلط قسم کا امت میں نہ پھیل سکے۔ جائز بات ہے یا غلط بات ہے؟ کسی سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں۔ ہم تو وہ شیطانی اثرات جو وہ ایک قسم اٹھا کے آیا ہے اور وہ جو کوشش کر رہا ہے، ہم نے تو پھر اس کوشش کو دیکھ کے امت کے ایمان کا خیال کرنا ہے۔ تو شیطان کی کوشش با نص حدیث یا حدیث کا مضمون مفہوم وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی پوری کوشش ہے کہ میں انسان کو سنت اعمال سے ہٹا کے اپنی بنائی ہوئی سکیمیں اور ترتیبیں اور اپنی دی ہوئی سوچوں پہ کھڑا کر دوں اور سنت سے ان کو دور کر دوں۔ یہ اس کی پوری ترتیب ہے، اور ہماری پوری کوشش یہ ہونی ہے کہ ہم دنیا کو سنت پہ گامزن رکھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور بہترین طریقہ حسنہ پہ ہم امت کو گامزن رکھیں۔